أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں نے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے پوچھنے پر کہ ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں یا یہ مسلمان، تو ان لوگوں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں، اور آخر میں اپنی جہالت سے فیصلہ کیا کہ تم ہی صحیح راستے پر۔ یہ ان کی جہالت کا تذکرہ تھا۔ دیکھو، آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو بھی جہالت ہے۔ بے علم تو روشنی ہے، اور اگر کوئی آدمی آنکھیں کھلی ہو، دکھتا ہو، اس کے باوجود کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو ہے۔ ایسے ہی علم ہو اور علم کے تقاضے پر نہ چلتا ہو تو وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ علم کے حق نہ نمائے جہالت ہے، وہ علم جو تمہیں صحیح راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی اور جو برائیاں ہیں اس کو بیان کیا۔ ایک برائی ان کی بخل ہے، بخل، کنجوس پنا۔ تیسرے پارے میں ان کا کنجوس پنا بیان کیا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کنجوس پنا کتنا ہے، اور اس کے بعد حسد کو بیان کیا کہ ان کے اندر حسد بھی ہے، حضور کو نہیں مانتے، ان کی حسد کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے، سوال یہ تھا کہ جہالت کی آیت کو پہلے بیان کیا اور بخل، کنجوس پنے کو اور حسد کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ یہ بہت زیادہ خراب ہے۔ کون؟ بخل ہونا، حسد کرنا، یہ تو اور برا ہے۔ اس کا جواب امام رازی نے یہ دیا کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، نفس انسانی کے اندر دو طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت قوت عالمہ ہے، قوت عالمہ، اور ایک قوت عاملہ، عمل کی طاقت اور نالج کی طاقت، دو طاقتیں۔ اگر قوت عالمہ کے اندر کمی ہے تو وہ اس کا مقابلہ جہالت ہے۔ قوت عالمہ میں اگر کمی ہے تو وہ جہالت ہے، اور اگر قوت عاملہ میں، عمل کے اندر کمی ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر اخلاق حمیدہ میں کمی ہے، اچھے اخلاق میں کمی ہے، اور اچھے اخلاق میں جو کمی ہوگی اس کی انتہائی درجے کی برائی کنجوس پنے میں اور حسد میں، جیلسی میں ہے، جیلسی۔ تو چونکہ بنیاد جہالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی جہالت بتلائی کہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو صحیح ہے ان کو غلط کہہ رہے ہیں اور جو غلط ہے ان کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آدمی جہالت میں ہی یہ کرتا ہے، جانتا ہو پھر بھی اس کو جاہل ہی کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے دیکھو، ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ تب تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، معمولی بھی نہیں دیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک،
یہ ملک سے کیا مراد ہے، کون سی بادشاہت مراد ہے؟ اصل میں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت اور بادشاہت کے لائق تو ہم لوگ ہیں، ہم عربوں کی اتباع کیوں کریں؟ بادشاہ تو ہمارے باپ داداؤں میں رہی ہے، نبوت تو ہمارے خاندانوں میں رہی ہے، تو پھر ہم عربوں کی تابعداری کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رد کیا ہے اس آیت میں کہ کوئی ان کا حصہ ہے بادشاہت میں؟ اگر ان کے پاس بادشاہت آ جاتی تو کسی کو کچھ نہیں دیتے، وہ اتنے کنجوس ہے۔ اور دوسری بات امام راضی نے یہ لکھی کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آخر زمانے کے اندر بادشاہت پھر ان کے اندر لوٹ کر آ جائے گی۔ ہاں، وہ اس طرح سے کہ یہود میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ان کے دین کی تجدید کریں گے، ان کے ملک کو درست کریں گے، ان کی حکومت کو صحیح کریں گے اور اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کے اندر ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو ان کی دین کی طرف بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ نہیں، بادشاہت ان کے لیے، ان کا حصہ ہے خود بادشاہت کا۔ اور تیسرا قول یہ امام راضی نے لکھا کہ ملک سے مراد مالک بنانا، کہ اگر یہ لوگ قادر ہو جائیں، ان کے پاس پاور آ جاوے، اگر پاور ان کے پاس آ جاوے تو پھر نہ نبوت تمہارے پاس رہے گی، نہ بادشاہت تمہارے پاس رہے گی۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا یہاں پر، ام لہم نصیب من الملک، یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی بادشاہ، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور نبوت کا بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ یوں سوچتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس بادشاہت آ بھی جاوے تو یہ لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ لوگوں سے کون مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا عرب لوگ مراد ہے، یا سارے لوگ مراد ہیں؟ دیکھو، بخل، کنجوس پنا اور حسد کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن کنجوس پنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے اس میں سے ہم کسی کو نہ دیں، اور کوئی دے اس کا بھی ہمیں تکلیف ہو، یہ کیوں دے رہا ہے؟ اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آدمی تمنا کرے کہ اللہ نے دوسرے کو کوئی نعمت دی ہے وہ ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، جیلسی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیلسی اور کنجوس پنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو روکنے میں تو دونوں برابر ہیں۔ بھائی جو کنجوس ہوتا ہے وہ اپنی نعمت کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور حسد جس کے اندر حاسد ہے وہ اللہ کو نہیں چاہتا کہ اس کو دے۔ تو یہ دونوں چیزیں، حسد بھی اور کنجوس پنا بھی، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابو بکر اسم فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ باغات والے تھے، مال والے تھے، بڑی طاقت میں اور بڑے پاور میں تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ کنجوس پنا کرتے تھے، فقیروں کو کچھ دیتے نہیں تھے، تھوڑا بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کے لیے بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر یا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ان کو حسد ہے، یہودیوں کو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ تمنی زوال النعمہ، نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اب آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، میں یوں سوچوں کہ عباس بھائی کے پاس تو رہے لیکن میرے پاس بھی آوے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور ایک ہے حسد۔ حسد یہ کہ یہ نعمت ان کے پاس نہیں رہنی چاہے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے وہ دوسری بات،
لیکن ان کے پاس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ حاسد ہے نا، تقدیر کا منکر ہوتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے. خدا نے اپنی تقدیر سے جو دیا ہے ان کو، تو یہ ناراض ہے کہ کیوں دیا اس کو. بہت بھاری بیماری. ہاں، اسی لیے یہ حسد کہتے ہیں کہ حسد کے تینوں حرف خالی ہے، ہا خالی، سین خالی، دال خالی. تو حاسد کے ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں، اس کو کچھ ملتا نہیں، حاسد کو کچھ ملتا نہیں. روایات کے اندر اس کی بڑی مذمت آئی ہے. چنانچہ احادیث شریفہ میں حضور نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت کرو، بغض مت رکھو دل میں، کینہ مت رکھو. ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے میں تدبیر مت کرو، پلاننگ مت کرو ایک دوسرے کو گرانے کی، ایک دوسرے سے پشت مت پھیرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق رکھے. یہ ایک روایت ہے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو جیلسی سے بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو حسد سے، اس لیے کہ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو کھا جاتی، اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا. آدمی اندر جلتا رہتا ہے. آدمی توانم ای کے نیا زارم اندرونے کسے، توانم ای کے نیا زارم اندرونے کسے، حسود را چے کنم کے او از خود رنج درس. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤں، یہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن حاسد کو میں کیا کروں، وہ خود اپنے سے رنجیدہ ہے. حاسد کو میں کیا کروں، وہ خود رنجیدہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اگلی قوموں کی ایک بیماری آ گئی ہے، تم لوگوں کے پاس اگلی امتوں کی بیماری آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، بغض و کینہ. حسد اور بغض و کینہ یہ مونڈ ڈالے گی. مونڈنا سمجھتے ہو، سیو کرنا، بالکل کہ یہ مونڈنے والی ہے یہ بیماری. میں نے کہتا کہ بال مونڈے گی، بلکہ وہ تمہارے دین کو مونڈ ڈالے گی، تمہارے دین کو مونڈ ڈالے گی حسد کی وجہ سے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے حسد کو بیان کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ کن لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو حضور سے حسد تھا کہ نبوت ان کو کہاں ملی، ان کو نبوت نہیں ملنی چاہیے تھی، نبوت تو ہمارے خاندان میں کسی کے پاس آنی چاہیے تھی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب لوگوں سے ان کو حسد تھا کہ عربوں کے بعد بادشاہت کیسے آ گئی، عرب لوگ کیسے سردار بن گئے، یہ سرداری ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بات ہے. اس کا شان نزول نقل کرتے ہوئے ابن ابی حاتم نے اوفی کے حوالے سے نقل کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محمد کو جو کچھ بھی دیا گیا ان کی تواضع میں جو کچھ بھی دیا گیا ان کو وہ دیا گیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ان کا مقصد صرف نکاح ہی ہے. یہ کہتے تھے وہ لوگ، کیونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی ایک ساتھ، 9 بیویاں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کا تو مقصد نکاح ہے، تو اس سے افضل بادشاہت کیا ہوگی، یہ تو بیویاں ہی کر رہے ہیں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور 9 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نازل فرمایا اپنی زبان میں، عربی زبان میں، اور بہت سارے کمالات حضور کے اندر جمع فرما دیے جس سے آدمی کی
امید بھی یعنی آرزو بھی قاصر رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا, حضور کی بعثت کو قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا. تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو حسد ہونا تھا. اصل میں حضور کی نبوت کے بارے میں وہ جھگڑنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ نبوت کا کہتے نہیں. تو اب یہ دوسرے طریقے سے حضور کی بیویوں کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. 100 بیویاں تھیں. سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 300 تو بیویاں تھیں اور 700 سلیوز تھی, باندیاں 1000. یہ نہیں دکھتا ہوں, وہ آگے چل کے بعد اس کی بھی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں. ارے یہاں لوگ سے مراد حضور بھی ہو سکتے ہیں اور پوری دنیا مراد ہو سکتی ہے. واقعتاً وہ قوم ایسی ہے, وہ قوم ایسی ہے جو اس کی آپ کی تھوڑی بھی چیز دیکھ لیں گے وہ ان سے دیکھی نہیں جائے گی. ان کے اندر حسد بھرا ہوا ہے. کنجوس تو اتنے ہیں کہ اپنا آپ کے ان کا $5 بھی آپ کے ذمے ہوگا تو کسی بھی طرح سے وہ وصول کریں گے, کسی بھی طرح. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے محروم رکھا 2 وجہوں سے, ان کی کنجوس پنے کی وجہ سے اور ان کے حسد کی وجہ سے. بادشاہت کے حاصل ہونے سے بھی اللہ نے ان کو محروم رکھا. بادشاہت بھئی کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بادشاہت اور کنجوس پنی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. بادشاہ اور کنجوس پنا جمع نہیں ہو سکتے دونوں. کوئی آدمی بہت بڑا ہو اور کنجوس ہو تو کوئی لوگ اس کے پاس جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. ہے بادشاہ کے لیے سخاوت ضروری ہے, ورنہ نہ اس کی حفاظت رہے گی اور نہ اس کے پاس کوئی بیٹھنے والا رہے گا. آدمی کا جتنا ہاتھ سخی ہوگا اس کے دوست بھی زیادہ ہوں گے, کنجوس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. آخر کنجوس پنے کو بادشاہت سے کیا یہ جوڑ دونوں میں کیا دونوں جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ عقل یہ چاہتی ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, اور جہاں کہیں ناپسندیدہ چیز پیش آتی ہے, ناگوار چیز, وہاں کبھی نہیں جھکے گا آدمی کے وہ جو ایگو ہے یوں سمجھو اس کے خلاف جہاں پیش آئے گا وہاں کبھی جھکے گا نہیں. لیکن کوئی مجبوری ہوگی کہ میرے جھکنے میں میرا فلانا فائدہ ہے تو پھر وہاں وہ جھکے گا, ہے کہ نہیں؟ اپنی مرغوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرا یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ برداشت کر لیتا ہے, ناپسندیدہ چیز کو بھی برداشت کرتا ہے. اور انسان تو ہے ہی ایسا کہ اس کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. انسانوں کی ہم سب محتاج ہیں اللہ کے, اور ہماری ضرورتیں قدم قدم کے اوپر نکلتی رہتی آتی رہتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک آدمی احسان کرے گا تو اس احسان کے اندر آدمی برداشت کر لے گا, اور جب احسان نہیں ہوگا تو پھر وہ برداشت بھی نہیں کرے گا, ناگواری برداشت نہیں کرے گا. دیکھو بادشاہت 3 قسم کی ہوتی ہے. کتنی قسم کی بادشاہت؟ 3 قسم کی. ایک بادشاہت تو ایسی ہوتی ہے جو صرف ظاہر میں چلتی ہے, اور ایک بادشاہت ایسی ہوتی ہے جو دلوں پہ چلتی ہے. کیا؟ دلوں پہ چلتی ہے. اور ایک بادشاہت وہ ہوتی ہے جو ظاہر پر بھی اور دلوں پر دونوں پر چلتی ہے. یہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہے یا جتنے بھی بادشاہ ہے یا بڑے ہیں ان کی حکومت بہت تو ظاہر میں رہتی ہے, دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. آج یہ کل دوسرا آئے گا. اگر ہے آج تو ہم ظاہر میں اس کے اکرام کر لیتے,
اچھا، دل میں جن کی بادشاہت ہے وہ علماء ہے، دل میں جن کی بادشاہت ہے وہ علماء ہے، عالموں کے ایک اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں چونکہ علم کی قدر نہیں، اس لیے لوگ نہیں سمجھتے، اور جہاں علم کی قدر ہے وہاں دل سے جھکتے ہیں لوگ۔ اچھا، تیسری بادشاہت نبیوں کے لیے، کیا تیسری بادشاہت؟ ظاہر بھی اور باطن بھی۔ صحابہ کرام نے دھانے کٹوائی کہ نہیں دین کے خاطر؟ دلوں میں حضور کی کم محبت تھی ان لوگوں کے، ان کا کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ تو حضور کے نبیوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ دلوں پہ بھی چلتی ہے اور ظاہر پر بھی چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے ساتھ تعلق رکھا ہے بادشاہت کا۔ اب یہ لوگ تو کنجوس ہے، تو پھر ان لوگوں کو بادشاہت کہاں ملے گی؟ اچھا، ایک اور بات، حسد بھی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی صاحب فضیلت ہوگا، کسی کے پاس کوئی کمال ہوگا، اس سے زیادہ حسد، اور جتنا بڑا کمال ہوگا اتنا بڑا حسد۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دین کے اعتبار سے سب سے اونچی پوسٹ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ نبوت کے بعد اوپر کوئی درجہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام میرے اور آپ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول، سب کا مقام ہے، ان کے بعد صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، نبی سے اوپر کوئی نہیں، اللہ کی ذات، ہم تو مخلوق کی بات کریں۔ ہاں، تو نبوت کا اتنا اونچا مقام حضور کو، اور وہ بھی سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ تو جتنی فضیلت آدمی کو اونچی ملے گی، درجہ اونچا ملے گا، اتنا ہی حسد کامل ہوگا، اتنا ہی حسد اونچے درجے کا اور بڑا ہوگا۔ اور نبوت دین کے اعتبار سے سب سے بڑا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا، اور پھر کیا ہوا؟ دن بدن آپ کے ماننے والے بڑھتے ہی چلے گئے، لاکھوں کی تعداد میں حضور کے زمانے میں ایمان والے ہو گئے۔ تو جتنے امتی بڑھیں گے اتنے نبی کے ماننے والے بڑھیں گے، اور اتنا نبی کا اونچا مقام ہوگا، اتنے آپ کے انصار بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں حسد پیدا کرنے والی تھی، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ حسد تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا سازشیں نہیں کی۔ حضور کے اوپر پتھر گرا کر مار ڈالنے کی سازش کی، حضور کو زہر دینے کی کوشش کی، حضور کے اوپر جادو کیا گیا۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب حسد تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ عورتیں حضور کو زیادہ ملی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، وہ باتیں بتاؤ، تم عورتوں کے مسئلے پہ اعتراض کرتے ہو، تو پھر ان نبیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، تو کہا کہ اصل فضل اللہ کا جو ہے کہ الا ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو دیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بیویاں ملنا یہ بھی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن بڑی نعمت وہ نبوت اور آپ کی ختم نبوت کا جو درجہ دیا گیا کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا حسد بھی اتنا تگڑا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے حسد کیا اور حسد میں کہا کہ یہ تو بیویاں ہی جمع کرنے کے لیے نبی بادشاہ بنے ہیں یا نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ تو سن لو، ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام بھی آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی اور ہزاروں نبی آپ کے خاندان کے اندر آئے، تو یہ تو اللہ ان کو بھی دے چکا ہے، تو ان سے کیوں حسد تمہیں نہیں ہے؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، کتاب سے مراد ظاہری شریعت ہے،
اور حکمت سے مراد اسرار حقیقت ہے، راز اللہ تعالیٰ نے. یہی تو کمال علم ہے بھائی، شریعت کا علم ہے، حکمت ہے، یہ تو کمال علم ہے. اور بڑی بادشاہت ملک عظیم اللہ نے عطا فرمایا، وہ کمال قدرت ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمالات حقیقیہ صرف علم، اور جو خاص طور پہ علم اور قدرت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو عطا فرمایا. جب یہ چیز مستبعد نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں اللہ یہ سب چیزیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت دے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں آپ اس کو مستبعد سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ان کی بیویاں زیادہ، تو پھر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بہت زیادہ عورتیں تھیں، تو وہاں کیوں مشکل نہیں، یہاں کیوں مشکل؟ یہ ایسا جواب ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کثرت کو زیادہ سمجھا، تو پھر اس کو بھی زیادہ سمجھو. ان نبیوں کی بات، یہی تو بات کہی گئی. انگریزوں نے جب اعتراض کیا حضور کی شان میں کہ ان کی اتنی بیویاں تھیں، تو کہا گیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا جواب دو گے تم، سلیمان علیہ السلام. اور دیکھو دنیا کے بڑے بڑے راجا رجواڑے جتنے ہوئے، ان کی کتنی گوپیاں ہوتی تھی، کتنی بیویاں بھی ہوتی تھی. نوابوں کے زمانے میں تو 300 مانجیا رکھتے تھے، نواب جتنے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حسد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور ان کو بڑی سلطنت عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور بعض وہ تھے جو ان سے اعراض کرتے رہے. جہنم کافی ہے ان کو جو بھڑکائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہ جو بِهِ کی جو ضمیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، کہ بعض وہ ہیں جو حضور پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو نہیں لائے، اعراض کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، اور مدینہ منورہ میں حضور کو ایک دفعہ دیکھا اور حضور کی ایک ہی بات سنی، اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ آدمی سچا ہے. اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ آدمی سچا ہے، ان کی بات میں جھوٹ نہیں ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی نبی ہے. اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ ایمان لائے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو اعراض کرتے رہے، زندگی بھر ایمان نہیں لائے. تو کیا ہو گیا؟ ان کو تو دہکائی ہوئی آگ جو گرمائی ہوئی اللہ کی طرف سے وہ کافی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد بھی جتنا انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے بعض ان کے اوپر بعض لوگ ایمان لائے، بعضوں نے انکار کیا. تو کیا انکار کرنے والوں کے انکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں پہنچایا. تو یہ نبی جی اگر آپ پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ اپنا جو مشن ہے اس مشن پہ کام کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے ان کو منوانا یا یہ کہ ہدایت دینا. تو دیکھو یہ بنیادی چیز ہے، وہ جہالت ہے. حسد بھی اور بخل، یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں جہالت سے. اس لیے کہ کنجوس پنا کیا ہے؟ بخیل کو مال خرچ کرنے سے رکتا ہے. اچھا، کنجوس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو میرا دل پاک ہوگا، یہ اس کو پتا نہیں، اور اس سے آخرت میری بنے گی. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جتنا مال میں بچا کے رکھوں گا تو مجھے کام لگے گا. حالانکہ دل کی صفائی ہو، آخرت آباد ہو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اس سے تو وہ جاہل ہے. اور جو حسد والا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو الہیت ہے، الہیت، اللہ معبود ہے ہمارا، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں،
الہیت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، معبود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں پہنچانا بندوں تک، احسان کرنا بندوں پر، یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ اور یہ حسد کرنے والا کیا کہتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو کیوں ملا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اس خدائی کے بارے میں اس کا یہ سوال ہے کہ تو غلط دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو کیوں دیا۔ تو گویا کہ یہ تو انتہائی درجے کی جہالت ہوئی، کنجوس بھی جہالت میں ہے اور یہ بھی جہالت میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لا یسود الحسود والبخیل، ہر زمانے میں کنجوس آدمی اور جیلسی والا آدمی کبھی بھی بڑا نہیں بن سکا ہے۔ اب دیکھیے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے محروم کیوں رکھا؟ اسی وجہ سے تو رکھا۔ اس کی مثال سمجھو، اس کی مثال سمجھو، حسد کی مثال کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ ریشم کا کیڑا ایک کپڑا بنتا ہے ریشمی، ہاں نہیں مکڑی جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ ریشم کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ وہ کیڑا ریشم کا مادہ تیار کرتا ہے، اور کہاں تیار کرتا ہے؟ اپنی باڈی پر۔ وہ اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ پھر وہ مر جاتا ہے، اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان اٹھاتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز جو ریشم کی ہے، وہ ریشم کے کیڑے نے تیار کی، وہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس طرح سے اس کو بنا اپنی جہالت سے کہ اس کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا، اور وہ اسی میں مر گیا۔ کا حاصل بھی ویسا ہی ہے، حسد کرنے والا بھی ویسا ہی ہے، وہ کبھی چین سے نہیں رہتا، وہ خوش نہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ شور بختہ با آرزو خواہن مقبلہ را زوال نعمت و جا۔ جو آدمی بدبخت ہوتے ہیں وہ اپنی امید سے یہ چاہتے ہیں دل سے کہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے ان کی مالی اعتبار سے بڑھ رہا ہو یا عہدے کے اعتبار سے بڑھ رہا ہو، کہا کہ اس کا زوال چاہتے ہیں۔ جن کا نصیب برا ہوتا ہے وہ برا چاہتے ہیں۔ گر نبیند بروز شب پر چشم آفتاب راچے گنا۔ چمگادڑ جانتے ہیں آپ لوگ؟ چمگادڑ، ہاں رات کو نکلتا ہے۔ کہا کہ اگر اس کو سورج کی روشنی میں نہیں دکھتا تو سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج کا کوئی قصور ہے؟ اس کو نہیں دکھتا تو کیا کریں گے؟ راست خواہی ہزار چشمے چنا، گور بہتر کے آفتاب سیا۔ بھائی ایسی آنکھیں اندھی ہو جائے اچھا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ سورج کے اندر دکھتا نہیں ہے، سورج سیاہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے حسد کرنے والے، ان کی زندگی کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی نہیں دیکھ پاتے، اور یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ خیر، مفسر سدی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ ان میں سے بعض لوگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور بعض اعراض ہی کرتے رہے۔ بات یہ ہوئی کہ سدی فرماتے ہیں، تقریباً تفسیر مظہری میں لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کھیتی کی، بیج ڈالا کھیت کے اندر، لوگوں نے بھی کھیتی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی خوب بڑھی اور خوب پیداوار ہوئی، لوگوں کو ضرورت پیش آئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من آمن بی آتیتہ، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کو میں دوں گا۔ کیا کہا؟ جو مجھ پہ ایمان لائے گا میں اس کو دوں گا، اور نہیں لائے گا تو جو ایمان لایا اس کو ملا، اور جو نہیں لایا ایمان تو اس کو نہیں ملا، اس کو منع کیا گیا۔ تو اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بعض لوگوں کے ایمان لانے سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ڈھیلا نہیں پڑا، کمزور نہیں پڑا۔ تو یہ نبی جی، اگر یہ بدبخت لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا معاملہ ڈھیلا پڑ جائے گا؟ ہرگز نہیں، آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہرگز کمزور نہیں پڑنے دے گا۔ اور ہوا کیا؟ سب کو ذلیل ہو کے نکلنا پڑے گا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر جتنے یہودی تھے سب کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا۔ ہاں یہ ہے۔ تو
ان لوگوں کی سرشتہ میں اور عادت میں یہ چیز رکھی ہے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ اپنا تھوڑا سا نفع ہو تو دوسرے کو ختم بھی کر سکتے. اتنی ان کا نیچر ایسا ہے یہودیوں کا کہ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے سامنے والے کو ختم بھی کر سکتے. اتنے کنجوس ہے اور اتنے حاسد ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے رذائل سے دور رکھے اور محاسن اور خصائل حمیدہ پیدا فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب